السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی۔ انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ جن اسلامی اور عربی لوک داستانوں میں ان کا ذکر روحانی مخلوق کے طور پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم، احادیث اور دیگر اسلامی کتب میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنات واقعی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، جو کہ انسانی آنکھ سے اوجھل اور اپنی الگ دنیا بسائے ہوئے ہے۔ عام طور پر لفظ جن تمام جنات کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جنات کی بہت ساری اقسام ہیں جو کہ مختلف زمروں میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی صرف 3 جنات کا ذکر ہے: مرید، عفریت اور جن۔ لیکن ان ناموں یا اقسام کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناموں اور قسموں سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ ہمارے خطے اور مشرقی وسطیٰ میں انہیں جن مشہور ناموں اور قسموں سے پکارا جاتا ہے۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 10 پہ ہم بات کریں گے غول۔ یہ جنات کی ایسی قسم ہے جو کہ مختلف شکلیں بنانے اور خون پینے والی ہیں۔ یہ جنات خاص طور پر جانوروں اور مردہ لاشوں کا گوشت کھاتی ہیں۔ غول جنات کے بارے میں سب سے قدیم حوالہ 1001 نائٹس کتاب میں ملتا ہے۔ غول جنات کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ خوفناک قسم غولہ جن ہے۔ یہ جن خوبصورت خواتین کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ یہ جن رات کی مخلوق ہیں اور مختلف کھنڈرات، ویرانوں اور قبرستانوں میں آباد ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگیں گدھے کی جیسی اور ان کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہم بات کریں گے ہن۔ جنات کی یہ قسم جانوروں کے زیادہ قریب ہے، اور یہ زیادہ تر کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ زکریا ابن معظم القزوینی نے اپنی ایک کتاب میں ان جنات کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے، اور ان جنات کا عرب، آج کے مشرق وسطیٰ اور پاک و ہند میں کثیر تعداد میں موجود ہونا کہا گیا ہے۔ نمبر 8 پہ ہم بات کریں گے عفریت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا کا تخت کسی دوسرے مقام سے لانے کے لیے ایک جن سے منسوب ایک واقعہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اس تخت کو پلک جھپکنے میں لانے کی طاقت رکھنے والا جن عفریت ہے۔ یہ جن بڑی طاقتیں رکھنے والا جن ہے۔ یہ نہایت طاقتور جن ہے، اور اس پر قابو پانا بے حد مشکل ہے۔ یہ جن طاقت اور چالاکی میں ماہر جن ہے۔ یہ آگ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جن بھی زیادہ تر کھنڈرات میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ جن عام طور پر آپس میں ہی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ انسانوں سے بھی شادی کرتے ہیں۔ ہتھیاروں اور قوتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور انسانوں کو اپنے قبضے میں کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہم بات کریں گے جان۔ جنات کی اس قسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جن اب شہروں، قبرستانوں اور کھنڈرات کی بجائے دور دراز صحراؤں میں منتقل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھنوروں اور سفید اونٹوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ وہ انسانوں کے بارے میں بہت کھلے ذہن کے مالک ہیں۔ ان جنات کے ساتھ انسانوں کا اکثر آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ یہ جن صحراؤں میں نخلستان کو چھپانے یا ظاہر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں باقی جنوں کی نسبت نیک تصور کیا جاتا ہے، اور پوری تاریخ میں ان جنات کو ان صحراؤں میں سے گزرنے والے انسانوں کی حفاظت کرتے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں بھی جنات کے جن واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ ان واقعات میں بھی یہی جنات ہیں۔ نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے مارد۔ عربی لوک داستانوں اور عام افسانوں میں بھی مارد آپ کو ایک بہت بڑا اور نہایت طاقتور جن کے طور پر نظر آئے گا۔ انہیں جنات کی سب سے بڑی طاقتور قسم کہا جاتا ہے۔ ان جنات کو اپنا موکل رکھنے والے خود کے لیے اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان جنات کو اپنے قابو میں کر کے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں۔ لوک داستانوں کے مطابق یہ انسانوں کی خواہشات پوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ یہ جنات لڑائی جھگڑے، بدگمانی، بدی رسومات، حسد اور بغض وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ مختلف جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے نسناس۔ یہ جنات کی ایک کمزور شکل ہے۔ یہ مخلوق انسانوں، جانوروں اور پر اسرار مخلوق تمام کی شکلوں میں نمودار ہو سکتی ہیں۔ دی بک آف 1001 نائٹس میں انہیں ایک آدھے انسان کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ پورے وجود میں نہیں ہوتے بلکہ آدھے وجود میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا آدھا سر، آدھا جسم، ایک بازو، ایک ٹانگ ہے، اور یہ اپنی ایک ٹانگ سے ہی حرکت کرتا ہے۔ نسناس جنوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جن انسانوں کے کافی قریب ہیں، یعنی کہ یہ انسانوں کو باقی تمام جنات کے مقابلے کم نقصان پہنچاتے ہیں۔ صومالی لوک داستانوں میں ایک مخلوق زنگورف اور ہنگوف کا کافی ذکر ملتا ہے، اور اس قوم کا بیان کردہ حلیہ نسناس جنات سے کافی ملتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق دونوں کی بہت سی خصوصیات بھی ایک جیسی ہیں۔ ایک بہت ہی خوفناک بات ان جنات کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جنات اگر کسی کو صرف چھو لیں تو اس جاندار کی چند سیکنڈز میں موت واقع ہو جائے گی۔
نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے پیلس۔ یہ جنات کی ایک خوفناک اور جان لیوا قسم ہے۔ یہ جن ویمپائر کی طرح شکار کرتے ہیں اور یہ جنات زیادہ تر صحراؤں اور ویرانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی ذہانت کم ہوتی ہے اور یہ فوراً غائب ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ رات کو شکار کرتے ہیں اور سوتے ہوئے لوگوں کے پاؤں کے تلووں کو چاٹ کر وہاں سے خون نکال دیتے ہیں اور پھر خون چوس کر اپنے شکار کو مار دیتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے شیطان۔ اسلام میں شیطان کو ابلیس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جن ہے جس نے تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس ابلیس نامی جن کی بنیادی خصوصیات اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تمام انسانوں کے دلوں میں بدسلوکی اور برے اعمال کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسری طاقت نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان جنوں کا انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے دور رکھنے والوں کے لیے سزا ہے۔ شیطان کو آسان الفاظ میں ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک برائی کی طرف آمادی کرنے والی ایک سرکش مخلوق ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف مذہب سے دوری ہے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے شک۔ یہ جنوں کی ایک چھوٹے قدامت والی قسم ہے۔ اگر انہیں بونے جن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ قد میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ جن بہت خوفناک ہوتے ہیں اور یہ کسی راکشس کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر درختوں اور گنجان آباد علاقوں اور عمارتوں میں رہتے ہیں اور ان کی تعداد جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو دوستو نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے سیلات۔ یہ جن تمام جنات میں سے سب سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں اور یہ شکلیں بدلنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ وہ بآسانی کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ لوک داستانوں میں ان کے بہت سے پر اسرار قصے کہانیاں موجود ہیں۔ یہ جن آسیب، جادو ٹونا، موذی امراض اور بیماریاں پھیلانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو دوستو اس سے ممکن ہے کہ جو لوگ کالے جادو یا سفلی جادو وغیرہ کا عمل کرتے ہیں وہ انہی جنات کے ذریعے کرتے ہوں۔ تو دوستو یہ تھی جنات کی کچھ قسمیں اور ان کے انجام پانے والے کام۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے جنات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانا اور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ ان جنات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ان جنات میں سے کس جنات کا کام اور اقسام زیادہ پسند آئی ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔